رابطے مدارس اسلامیہ عربیہ مہاراشٹرا شاخ کل ہند رابطے مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے صوبائی مدارس کی ہمہ-جہت حفاظت و ترقی کے لیے درج ذیل 2 پروگرام آج شہر کے ادارے مرکز علوم دیگلو ناکا ناندیڑ میں مولانا مظہر کامل صاحب قاسمی کی زیر صدارت میں منعقد ہوئے، جس میں پہلا پروگرام تدریب معلمین کیمپ برائے اساتذہ حفظ ہر سال کی طرح امسال حفظ قرآن کے سہل ترین و کامیاب طریقے پر ایک روزہ تربیتی کیمپ منعقد ہوا۔ اسی طرح دوسرا پروگرام نشست برائے صدور سیکرٹریز محتمین نظمۂ مدارس ملک میں اوقاف کے خلاف جاری حالات کے تناظر میں مدرسے کو درپیش مسائل، ضروری کاغذات کی تکمیل سے متعلق تبادلہ خیال و مذاکرے کے لیے مدارس کے حسابات اور دستاویزات اور ضروری کاغذات کی جانکاری رکھنے والے ذمہ داران کا معنی خیز خطاب منعقد ہوا۔ اسی طرح ادارے مرکز علوم دیگلو ناکا ناندیڑ کو لڑکیوں کے لیے دینی درسگاہ بنایا جائے گا۔ عنقریب اس مدارس میں لڑکیوں کے داخلے کا اعلان کیا جائے گا۔ ادارے مرکز علوم میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم، کمپیوٹر، سلائی، کڑھائی، مہندی و دیگر تربیتی کورسز اس مدرسے میں لڑکیوں کو سکھائی جائیں گی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی میں مولانا مظہر کامل صاحب قاسمی، مفتی خلیل الرحمن صاحب قاسمی، مفتی محمد محسن صاحب قاسمی، مفتی محمد عامر صاحب۔ واضح ہے کہ یہ پروگرام مولانا مفتی سید شفیع الدین صاحب قاسمی کے زیر نگرانی میں منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں دیگر معزز مہمانان میں شامل حافظ عبدالحفیظ صاحب اشاعتی، مولانا نعیم صاحب کاشفی، مولانا صادق صاحب فیضی، حافظ عیسیٰ صاحب اشاعتی، مولوی محمد شہاب الدین، مولوی عبدالمتین صاحب اشرفی، مولانا مفتی سید عمران صاحب ندوی کے علاوہ دیگر کئی مفتیان، علماء، حفاظ نے اس پروگرام میں شرکت درج کی۔ مولانا معین الدین صاحب مرحوم، اللہ ان کو مغفرت کاملہ عطا فرمائے، وہ ہمارے علاقے کی مشہور شخصیت تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ادارہ بنایا تھا مرکز العلوم کے نام سے، اور وہ اچھا کامیابی کے ساتھ چلا۔ اس کی وجہ سے کئی علماء حفاظ پیدا ہوئے۔ مولانا کے چلے جانے کے بعد کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے جس کی وجہ سے مدرسے میں تعطل پیدا ہو گیا، اور اس تعطل کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہوا اب یہ موقع اگر آیا ہے، مفتی شفیع صاحب کے ذریعے سے محنت سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مدرسے کے تعطل کو ختم کر کے دوبارہ اس کو جاری کر دیا جائے۔ اب اس کی نشاط ثانیہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا نظام خاکہ بھی بن گیا ہے۔ تمام علماء کرام سے گزارش ہے کہ مولانا کو مد نظر رکھتے ہوئے، جن کے احسانات ہم سب پر ہیں، پوری امت پر ہیں، اس وجہ سے ان کا خیال کرتے ہوئے اس مدرسے کے تعاون کے لیے پوری طریقے سے تعاون فرمائیں، پوری طریقے سے مدد فرمائیں، اور ان کے جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے پوری طریقے سے مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی نشاط ثانیہ کو قبول فرمائے، اور پھر پوری طریقے سے یہ مدرسہ سرنو جاری ہو جائے۔ مفتی شفیع صاحب اس کے ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں، اور باقی جو حضرات ہیں وہ تو معاون ہیں یا دیکھنے والے ہیں، سرپرست ہیں، جو بھی کچھ ہیں۔ میں تمام علماء سے گزارش کر رہا ہوں کہ مدرسے کی نشاط ثانیہ پر پوری توجہ دے۔ مولانا کی زندگی کو ہم نے دیکھا ہے، اور ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، ملت پہ احسانات ہیں۔ اس وجہ سے تمام علماء کرام موجودہ اور غیر موجودہ سبھی سے گزارش ہے کہ وہ اس مدرسے کی مرکز العلوم کی نشاط ثانیہ پر توجہ دے، اور اس کو ہر طریقے سے مدد اور نصرت فرمائے، اور مولانا مفتی شفیع صاحب اس کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کا معاملہ فرمائے۔ بس یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا یہ رابطے مدارس اسلامیہ عربیہ مہاراشٹر شاخ رابطے مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ایک تربیتی نشست تھی۔ اس میں 2 نشستیں ہوئی۔ ایک نشست میں ضلع ناندیڑ کے مدارس کے تمام نظماء حضرات جو اس کے ذمہ داران ہیں انہوں نے شرکت کی، اور دوسری نشست میں ضلع ناندیڑ میں جتنے مدرسے ہیں وہاں کے درجات حفظ کے اساتذہ نے شرکت کی۔ جو حفظ کے اساتذہ اکرام تھے ان کو مفتی محمد عامر صاحب، جو جامعہ اسلامیہ اشاعت المکہ القویٰ کے سابق استاذ ہیں اور فی الحال جامعہ ابو ہریرہ بدناپور کے استاذ ہیں، انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے تربیتی نشست میں انہیں دروس پیش کیے کہ طلباء کو بہتر سے بہتر انداز میں کس طرح حفظ کرایا جائے،
कितना अच्छा अंदाज़ और प्यारा और मोहब्बत भरा अंदाज़ इस ज़माने में हमें अपनाने की ज़रूरत है। उस सिलसिले में जो रहनुमाई थी उन्होंने पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खासी तादाद में नांदेड़ के असातिज़े हिफ्ज़ ने इसमें शिरकत की। और दूसरी जो नशिस्त थी उस नशिस्त के अंदर मदारिस इस्लामिया के जो दस्तावेज़ और कागज़ात है, रजिस्ट्रेशन से मुतालिक, ऑडिट हिसाबात से मुतालिक, ज़मीन और बिल्डिंग परमिशन से मुतालिक, उस सिलसिले के अंदर अहकार मोहम्मद मोहसिन औरंगाबादी ने कुछ रहनुमाई पेश की और उस सिलसिले के अंदर तहरीरी मवाद भी इनको पेश किया गया। और कोशिश ये हो रही है कि पूरे सूबे महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी तकरीबन 500 मदरसे हैं, सब मदरसे दारुल उलूम देवबंद की हिदायत और उसके मिशन के मुताबिक इज्तिमाइयत के साथ और एक राह पर चले और सालाना इज्तिमाई इम्तिहान हिफ्ज़ का तमाम तलबा का एक साथ हों। उसके अंदर हर मदरसे के तलबा मुकाबले में शरीक हो और उनके दरमियान कंपटीशन हो, मुसाबका हो, और जो बच्चे अच्छे नंबरात हासिल करेंगे उनको इनामात दिए जाएँ। तो राबते की तरफ से प्रोग्राम था। एक हाल में मजलिस उमूमी भी हुई जिसके अंदर सब ज़िम्मेदारान ने शिरकत की, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के मोहतमी मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब नोमानी तशरीफ़ लाए थे। अहमदनगर में प्रोग्राम हुआ है 31 तारीख़ को पिछले महीने की, और अभी हर जगह पर ये असातिज़ा की तरबियती नशिस्त हो रही है और तलबा के लिए भी इंशाअल्लाह सालाना इज्तिमाई इम्तिहान होगा। इस तरह दारुल उलूम देवबंद की जानिब से एक मिशन चलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान के तमाम मदारिस उनकी तालीम भी बेहतर हो, तलबा की तरबियत भी अच्छी हो, असातिज़े इकराम के लिए भी ट्रेनिंग का निज़ाम बनाया गया है और मोहतमीमीन हज़रात को भी बेहतर से बेहतर इस सिलसिले के अंदर मशवरे दिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज ये नशिस्त मुनक़िद हुई थी। आज मदरसा मरकज़ुल उलूम देगलूर नाके में हज़रत मौलाना मोइन साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इदारा कायम किया था, उस इदारे में राब्ते मदारिस अरबिया दीनिया ज़िला नांदेड़ की खुसूसी मीटिंग थी, इजलास था, जो पूरे ज़िले के नुज़मा हज़रात, सुदूर, मुआसिब और जो हिफ्ज़ के उस्ताद थे उनको यहाँ बुलाया गया था। और ये हुक्म था महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी राब्ते मदारिस अरबिया दारुल उलूम देवबंद जो मुल्हक़ है, जिसके जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहसिन साहब है, उनके हुक्म पर, और मूसा साहब जो इसके कन्वीनर है प्रोग्राम के, उनके हुक्म पर इजलास मुनक़िद किया। अल्हम्दुलिल्लाह इजलास 12:30 बजे से शुरू हुआ, खाना वगैरह हो गया, 2 बजे से मुस्तकिल प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, इसके अंदर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मौसर प्रोग्राम रहा और बहुत मुतासिर हुए तमाम आने वाले नुज़मा हज़रात और क़ुर्रा हज़रात। क़ुर्रा के लिए हिफ्ज़ की क्लास कैसी पढ़ाया जाए उसके लिए एक अलग से तदरीब मौलविन के तहत ट्रेनिंग दी गई नीचे, जिसमें तकरीबन 30 के करीब असातिज़ा ने शिरकत फरमाई और 38 मदरसे वाले नुज़मा हज़रात यहाँ पर शिरकत किए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब रहा और इजलास 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जारी व सारी रहा, जिसकी सदारत हमारे आपके इलाक़े के महबूबुल उलमा हज़रत मौलाना मज़हरुल हक़ साहब ने फरमाई और जिसके अंदर मेहमान ख़ुसूसी हैसियत से मुफ्ती खलील रहमान साहब तशरीफ़ लाए और औरंगाबाद से मुफ्ती मोहसिन साहब, मुफ्ती मूसा साहब और उनके दीगर रुफ़क़ा मुश्ताक़ साहब वगैरह भी तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह इजलास बड़ा कामयाब रहा और मदरसे के मुतालिक जितनी भी चीज़ें थे जो ज़रूरी है उसके मुतालिक गुफ्तगू हुई और तमाम लोगों ने इसको बग़ौर सुनकर अमल करने का वादा फ़रमाया। उसके बाद अभी असर की नमाज के फ़ौरन बाद माशाअल्लाह मुत्तसिलन हज़रत मुफ्ती खलील रहमान साहब और हज़रत मौलाना मज़हरुल हक़ साहब के हाथों मुफ्ती मोहसिन साहब को तोती मराठवाड़ा के नाम से अवार्ड से नवाजा गया, जो हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन कासमी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो अवार्ड तैयार किया गया था राब्ते मदारिस अरबिया ज़िला नांदेड़ की तरफ से पेश किया गया, जिसको मुफ्ती मोहसिन साहब की खिदमत के एतराफ़ में दिया गया। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और तीसरा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश आइन बात यह रही कि मरकज़ुल उलूम जो 2-3 साल से कुछ माली बहरान की वजह से इदारा तज़ब्ज़ुब का शिकार था, उसकी नशात सानिया की गई और लड़कियों का मदरसा इसको बनाया गया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मशवरे के ज़रिए से एक अनकरीब एक और मुख्तसर इजलास रखा जाएगा, जिसके अंदर ऐलान होगा दाखिले का भी और बच्चियाँ आने जाने वाली रहेंगी इंशाअल्लाह। सिलाई मशीन, एम्ब्रॉयडरी मशीन और फुल कढ़ाई और मेहंदी डिज़ाइन वगैरह भी काम सिखाया जाएगा, ताकि ये मरकज़ देगलूर नाका का एक मरकज़ है ये और अतराफ़ व अकनाफ में बड़ी घनी आबादी है, ताकि हमारी बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, बड़ी बच्चियाँ जो घरों में बैठी हैं और वो ताकि वो इल्म से करीब हो, दीन से करीब हो, उनके लिए आने जाने का नज़म रखा जाएगा। उसके लिए बेहतरीन मौलिमा का भी इंतज़ाम किया जाएगा।
ایسا اعلان کیا گیا، اور یہ تمام چیزیں حضرت مولانا مظہور الحق صاحب کی صدارت میں، مفتی خلیل الرحمان صاحب کے جو ہے سرپرستی میں، اور جو ہے ہمارے حافظ ظہیر صاحب کی موجودگی میں، محبوب صاحب کے اشارے پر تمام لوگ علماء کرام مل جل کر یہ کام کیے، اور جتنے آندر سے جو علماء کرام یہاں پہنچے ماشاءاللہ تمام لوگوں نے سراہ اس کام کو، اور حضرت مولانا معین صاحب کی بڑی یاد تازہ ہوئی، اور سب کے آنکھوں اشکبار ہوگی جب ان کا تذکرہ کیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز عنقریب اس ادارے کو ترقی دلانے کے لیے تمام لوگوں نے عزم کیا، اور میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ اس کو پھلنے کے لیے جو بھی کاوشیں ہونی چاہیے ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو جیسا ادارہ حضرت کے زمانے میں تھا اس سے اچھا اس کو ترقی دلانے کے لیے کوشش کریں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں عامۃ المسلمین سے کہ اپنے بچیوں کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرمائیں، تاکہ اس ادارے سے علاقے کی جہالت بھی دور ہو اور علمی پیاس بجھے، اور جو یہ مدرسہ ترقی کرے۔ الحمدللہ ادارہ مرکز العلوم دیگلور ناکا ناندیڑ ہمارے علاقے مہاراشٹر صوبے اور مراٹھواڑہ علاقے کی بڑی شخصیت، علمی شخصیت مولانا معین الدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اس پودے کو کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے چند دنوں سے چند سالوں سے بند رکھا گیا تھا، ابھی انشاءاللہ اس کو دوبارہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے نگران اعلیٰ حضرت مولانا مفتی شفیع الدین صاحب مدظ اللہ العالی وائی بازار والے، اور ہمارے صادق صاحب مولانا فیضی صاحب اور حافظ ظہیر الدین صاحب قدسی وغیرہ جو ہے اس کو چلائیں گے۔ فی الحال اس ادارے میں جو ہے خواتین اور لڑکیوں کا ادارہ جو ہے صبح آ کر شام میں پڑھ کے 5 بجے واپس چلے جانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم اور کمپیوٹر اور مہندی ڈیزائن، سلائی کڑھائی، ان تمام چیزوں کا انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا محلے کے اور اطراف و اکناف کے تمام ہی امت مسلمہ کے افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی دینی اور عصری اور کمپیوٹر وغیرہ کی تعلیم و تربیت کے لیے ادارے میں ضرور داخل کروائیں۔ انشاءاللہ اس کے داخلے کی تاریخ اور تعلیم تربیت کی تاریخ کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا۔ رابطہ مدارس دارالعلوم دیوبند شاخ رابطہ مدارس مہاراشٹرا کی طرف سے ہم تمام ہی ناندیڑ ضلع کے مدارس والوں کا شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے رابطے کی دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی صحبتوں کو قبول فرما کر رابطے کے کام کو قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رابطے مدارس کا جو مقاصد ہے اس مقاصد کے بنیاد پر تمام ہی ادارے کو اس پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔